الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ رخصت کیا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یقیناً آخرت آپ کے حق میں دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے۔ قرآن پاک کی جو ترتیب نزول ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک اترا ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے۔ سب سے پہلے سورہ اقرا کی، سورہ علق، سورہ اقرا کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں وہ اتری ہیں، اور سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ 2 صورتیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 صورتوں کے بعد علق اور مزمل اور مدثر، ان 3 صورتوں کے بعد چوتھے نمبر کی یہ صورت ہے۔ ہوا یہ، اس کا کچھ شان نزول بیان کیا جائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری، اس کے بعد میں کچھ دنوں تک سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، اور ایک وقت گزر گیا اچھا خاصا کہ جس دوران حضرت جبریل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہو جاتی تھی اور اللہ کا پیغام اور وحی کی شکل میں آپ کے پاس آتا تھا، وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اللہ کی حکمت کے تحت تھا ایسا۔ مشرکین کو موقع مل گیا طعنہ دینے کا۔ ابو جہل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو حد ختم کر دی، حد کر دی اس نے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کو نقل کرنے میں کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کمبخت نے یہ کہا کہ وہ جو شیطان ان کے اوپر آتا تھا آج کل وہ نہیں آ رہا ہے، اسی لیے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں۔ آپ مغموم رہتے تھے، کچھ طبیعت پہ اللہ سے جو وحی کے سلسلے سے جو رابطہ تھا وہ رابطہ منقطع ہوا تو طبیعت کچھ اداس رہتی تھی، اور ادھر طعنے، تو ان حالات میں اس کا یہ طنز بھرا یہ جملہ اور یہ اتنا سخت طعنہ یہ آپ کے لیے مزید تکلیف کا سبب ہوا ہوگا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا جس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ اس صورت کا جو اصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی کا سامان ہے یہ صورت، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بہت بڑا وعدہ کر لیا ہے۔
اور یہ وعدے والی آیت جب آپ پر اتری ہے تو صحابہ کے سامنے آپ نے بڑے عجیب و غریب ہنسمکھ انداز میں اور خوشیوں سے بھرے ہوئے لہجے میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے اس صورت میں تو یہ فرما دیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تب تو میں اس وقت تک نہیں راضی ہوں گا جب تک بھی میرا ایک بھی امتی جہنم سے آزاد نہ کر دیا جائے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کو خوش کر دیں گے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا۔ اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کا سامان عجیب و غریب انداز میں جو باتیں وہ کہتے تھے ان باتوں کا باضابطہ اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، رخصت کیا ہے، اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اور پھر دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دی ہیں اس کا ابھی کچھ تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آخرت کی بہت بڑی نعمت کا اللہ نے اس میں وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا سے بدرجہ بہتر آخرت آپ کے لیے ہوگی۔ بہرحال تو اس سورت کو سورہ والضحیٰ کہا جاتا ہے، سورہ ضحیٰ، اور وجہ تسمیہ یعنی اس سورت کا نام ضحیٰ سے اس لیے رکھا گیا کہ اس کی شروعات ہی لفظ والضحیٰ سے ہوتی ہے، اور والضحیٰ یعنی دن چڑھے۔ یہ جو دن چڑھے یہ سورج کے بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو عربی میں ضحیٰ کا کہتے ہیں، اس کو چاشت کا وقت بھی ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، کیونکہ دنیوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ صبح کے وقت میں دن نکلنے کے بعد انسان اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ اور اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کاموں کے اندر برکت فرماتے ہیں۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نوافل کے پڑھنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو چاشت کی رکعتیں 4 سے لے کر کے 12 تک نقل کی گئی ہے، تو اس وقت میں یہ ایک نفل نماز چاشت کے علاوہ بھی، چونکہ یہ وقت ایسا ہے جو بالکل کراہت سے خالی ہے، اور اس میں نفل نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اور رات کی اس وقت کی قسم کھائی ہے جب رات چھا جائے، یعنی اندھیرا چھا جائے۔ اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو دنیا کے شور شغب ہنگامے جو دن بھر میں برپا تھے ان سے ایک فرصت مل جاتی ہے، اور ایک طرح کے سکون، ماحول کے اوپر ایک سکون کی چادر تن جاتی ہے، جس میں اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو نیند اچھی طرح سے اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت میں چونکہ سناٹا ہوتا ہے ماحول میں، تو اللہ کے محبوب بندے اس وقت اٹھ کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، چونکہ دن کے شور و شغب میں وہ کیفیت نہیں بنتی ہے عبادت کی جو رات میں عبادت کی کیفیت بنتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھانے کے بعد پھر رات کی قسم کھائی جب وہ چھا جائے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جس طرح دن کا آنا اور اس کے بعد رات کا آنا، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو دن کے بعد جب رات آتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ رات کا آنا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ کل صبح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر وہی سورہ اقرا کی شکل میں آپ پر اتری تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت
وحی کو روک دیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ محروم ہو گئے، وہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ جس طرح رات کے آنے کے بعد پھر صبح کا ہونا یقینی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق ہے اور وحی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں فرمائے گا۔ پھر صاف الفاظ میں فرما دیا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جملہ جو اللہ نے آپ سے ایک معاہدہ فرما لیا کہ آپ کو اتنا نوازے گا پروردگار عالم کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کا امتی ہم کو اور آپ کو بنایا جو نبیوں کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے۔ اللہ کے دربار میں جو قرب آپ کو حاصل ہوگا وہ کسی کو نہیں حاصل ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کی ایسی خصوصیات آپ کو عطا فرمائی تھی جو جس سے بڑے بڑے انبیاء محروم رہے اور وہ سعادت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ آپ پر اللہ نے نبوت کو تمام کر دیا۔ جملے پر غور کریے گا، نبوت آدم علیہ السلام کے دور میں بچپن تھی، اس کا نبوت کا بچپن تھا، پھر انبیاء آتے گئے اور نبوت جو ہے بچپن سے جوانی اور شباب کی طرف ترقی کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ امام الانبیاء آ گئے تو نبوت اپنے پورے شباب پر پہنچ چکی۔ اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ یہیں پر موقوف ہو گیا، کیونکہ نبوت اپنی بھرپور جوانی میں ہے۔ اب اس کے بعد سلسلے نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یعنی نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا اور ان پر مہر لگانے والا۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ پوری انسانیت میں آپ کی یہ خصوصیت تھی، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ آپ جس طرح سامنے دیکھتے تھے ایسے ہی پیٹھ کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیتے تھے۔ یہ خصوصیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ہم لوگ سو جاتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، آپ جب سوتے تھے تو آپ نے خود فرمایا کہ عینایا تنامان ولا تنام، عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ جو ہے بالکل غافل ہو کے نہیں، آپ کا دل سونے کی حالت میں بھی بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ عبادت خانے ہی میں عبادت نہیں ہوگی، میں اور میرا امتی جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں اللہ نے ان کے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، وہاں پر وہ نماز پڑھ سکتے، ان کی نماز۔ یہ خصوصیت آپ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مٹی کو مطہر قرار دیا گیا، یعنی آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ تیمم آپ کی امت کے لیے جائز ہے۔ اس سے پہلے کسی امت میں یہ تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ کتنی بیماروں کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے کتنی راحت ہے، پانی نہ میسر ہو تو تیمم سے ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ دشمن سے اگر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جو دشمن کا مال ہاتھ آیا تو وہ بالکل مال طاہر ہے، بالکل مال پاک صاف ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں باقاعدہ حصہ تھا۔ تو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو
حلال قرار دیا ہے۔ پچھلے نبیوں کے مقابلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جو انبیاء ہم سے پہلے آئے وہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی کے لیے آتے تھے، میں پوری انسانیت کی رہنمائی اور ان کی رہبری کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ مقام آپ کا تھا۔ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات ایسی عطا ہوں گی جو کسی اور کو وہاں پر میسر نہیں ہوں گی۔ جس طرح پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک ایسی روشنی دیکھی تھی، اس روشنی کی وجہ سے شام تک کی عمارتیں اور ملک شام کا شہر بھی ان کو نظر آ گیا تھا۔ اتنی زبردست روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے وقت، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اونٹ آپ سے آ کر کے، جانور آپ سے شکایت کرتے تھے اپنے مالک کی کہ ہم کو جو ہے کام ہم سے زیادہ لیا جاتا ہے اور پیٹ بھر کے چارہ ہم کو نہیں دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جس طرح اللہ نے آپ کو نوازا تھا، آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ ہی کی برکت سے اور حساب و کتاب کا سلسلہ اور شروع کریں گے، وہاں پر ایک مقام آپ کو ایسا عطا کیا جائے گا جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ اس کو آپ دنیاوی اعتبار سمجھے کہ بادشاہ کی وزارت کا جو منصب ہوتا ہے وہ سب سے بڑا منصب ہوتا ہے، تو آپ کو وزیر بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ منصب آپ کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اور آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی، یعنی سفارش کرنے کا حق آپ کا ہوگا سب سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا دیا جائے گا، لوائے حمد اس کو کہا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے اور تمام آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک جتنے بھی ایمان والے ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ مقام آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پل صراط سے سب سے پہلے آپ گزریں گے اور جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، اور آپ نے خود فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میرے دائیں اور بائیں جانب ہوں گے۔ یہ مقامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھی، ایک خاص بات آپ کی یہ تھی کہ 1 مہینے کی مسافت تک دشمن آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دشمن پر اتنا روب پڑتا ہے کہ 1 مہینے چل کر کے جس مقام تک آدمی پہنچ سکتا ہے، یعنی میلوں آپ کہہ لیجئے، میلوں دور دشمن آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کو اللہ نے ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی مختصر الفاظ میں اتنی قیمتی باتیں دینے کا ہنر اللہ نے مجھے دیا ہے جو ہم سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا، نہ میرے بعد کسی کو میسر ہوگا۔ مختصر الفاظ میں وسیع مضمون کو بیان کرنے کا طریقہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آپ کی امت کو بھی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ قیامت کے دن آپ کی امت کی تعداد، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کی 120 صفحیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفحیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی۔ آپ حوض کوثر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش عظیم ہوگا، لگے گا، اللہ کا جو عرش، جو عدالت جب لگے گی تو اس عدالت میں آپ کی کرسی عرش کے داہنی جانب رکھی ہوگی، اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے۔ یہ سارے مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اور آخرت کے میں جو آپ سفارش کریں گے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کو سفارش کر کے جب تک بخشوا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ نے خود فرمایا کہ میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں پر بات تو پوری ہو گئی، تفسیر جن آیات
کا میں نے ترجمہ کیا تھا. ہمارے آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، کہیں ہم غور کریں ہماری ذات کہیں نبی کی رسوائی کا سبب تو نہیں بن رہی ہے. ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت آج کیسے ہیں کہ ہماری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے. امتی کے اعمال، ہمارا درود شریف جس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، ہمارے اعمال بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. امت کے حالات کی خبر سن کر کے کتنا دکھی ہوتے ہوں گے آپ. آپ تو مچل اٹھے جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جب تک میں بخشوا نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور امت جو ہے نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں سے مسل رہی ہے. آج ہم اس وقت تقریر نہیں کریں گے اس موضوع پر، بس چند باتیں میں نے عرض کر دی. بس تنہائی میں ہم لوگ سوچیں کہ آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور یہ ہماری سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی غلامی میں ہم کو پیدا فرمایا، آپ کی غلامی کا شرف ہم کو نصیب فرمایا. ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. بس دو باتوں کی کوشش کریں. ایک تو اس بات پہ عمل کرنے کو ٹھان لیں کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے کہ سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا بس. اور دوسری ایک چیز یہ کہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، چاہے جتنی تکلیف ہو، نفس پہ چاہے جتنے آرے چلے، لیکن گناہ کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ کو قبر اطہر کے اندر جب خبر پہنچتی ہے ہمارے اعمال کی تو آپ دکھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.